ویلکم بیک ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے معززین مہمان گرامی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے کی۔ بیسک یہ ہے کہ مصطفیٰ صاحب کہ یہ لوگوں نے ایک دوسرے کو کبھی قبول نہیں کیا ہے۔ پہلے دعوے وعدے بہت ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ ان کے وہ وعدے اور یہ دعوے سارے کے سارے دھرے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ یہ خود کو کمزور محسوس کرتے ہوئے جو ہیں اور حزب اختلاف سے طاقتور ہونے کے لیے یہ انتقامی سیاست جو ہے اس کو ختم نہیں کر پا رہے، اسے چھوڑ نہیں پا رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہی بات ہے کہ یہ جب تک یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے قبول کرنے کی روایت نہیں ڈالیں گی تب تک انتقامی سیاست کا خاتمہ ممکن نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ انتقامی سیاست، یہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی سیاست بنیادی طور پہ یہ نیچرل فینامنا نہیں ہے ہماری پالیٹکس کے اندر۔ بنیادی طور پہ یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ہماری جتنی سیاسی قیادت ہے اور جتنی ہماری سیاسی قیادت تھی 1958 کے بعد کی، وہ ساری غیر فطری سیاسی قیادت ہے۔ یہ بنیادی طور پر حزب مقتدرہ کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی تربیت یافتہ اور اسٹیبلشمنٹ کی تیار کردہ یہ قیادت ہے۔ اور ہمیں یہ جو نظر آتا ہے کہ ایک حزب اختلاف ہے اور ایک حزب اقتدار ہے، تو یہ مستقل رول نہیں ہے ان کے، یہ بنیادی طور پہ ایک ہی ہیں اور یہ اقتدار کے پیچھے چل رہی ہیں اور ان کو اقتدار کے لیے ہی تیار کیا جاتا ہے، حکمرانی کے لیے، کیونکہ ان کو اقتدار میں لانے اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو لوگ سہارا بنتے ہیں، جو مقتدرہ سہارا بنتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ سہارا بنتی ہے، وہی ان کو چلاتی ہے۔ اور یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ انتقام کی سیاست اور یہ اور وہ، یہ فطری نہیں ہے، یہ اس عمل کا نتیجہ ہے جس عمل کے نتیجے میں یہ جماعتیں قائم ہوئی، جس عمل کے نتیجے میں یہ سیاسی لیڈر بنے اور جس عمل کے نتیجے میں یہ اقتدار میں آتے ہیں یا ان کو حزب اختلاف کے اندر دھکیلا جاتا ہے۔ تو ان کو چلانے والے جو ہیں وہ جس طرح چاہتے ہیں چلاتے ہیں، اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نیچرل نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے امپوز کی ہوئی چیز ہے۔ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سارا اسکرپٹ جو ہے نا، وہ چاہے اقتدار ہو یا اختلاف ہو، دونوں کو اسکرپٹ ملتا ہے، اور کیونکہ یہ ان پنیریاں ہیں ان کیاریوں کی، تو یہ انہی پہ چلتی ہے۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے ووٹ سے آئی ہے اور ہمارے فیصلوں کے زیر اثر یہ ہمارے ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چلیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی یہ اسکرپٹ ہے جس پہ آج تک 75 سال سے عمل ہو رہا ہے، اور وہ کبھی حزب اختلاف کی صورت میں نظر آتا ہے اور کبھی اقتدار کی صورت میں؟ اس میں آپ کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسکرپٹ ہے، لیکن جو آپ نے سوال اٹھایا کہ جی یہ سب کو قبول نہیں کرتے اختلاف اور وہ اپنا اقتدار والے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ صرف ہمیں لڑاتے ہیں عوام کو، خود یہ ایک ہی ہیں۔ جس طرح دو وکیل عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں، مخالف دلائل دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے، بڑے سخت جملے بیان، لیکن بعد میں وہ اکٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے یہ پی ٹی آئی نے جو دعوے کیے، ان دعووں کے برعکس انہوں نے ایم کیو ایم کو ساتھ لیا، کاف لیگ کو ساتھ لیا اور جماعتوں کو ساتھ لیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو آپس میں اختلافات ہیں کون نہیں جانتا، ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے پر یہ آمادہ تھے، آج وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ اپنی ذات کی گرد اصل میں حکومت یہ عوام کے لیے نہیں کرتے۔ ابھی تک میں تو ان تمام پارٹیوں کو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی حکومت میں آنا عوام کے لیے نہیں ہے، عوام کی بھلائی اور فلاح کا منصوبہ ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ پیور اپنی خاندان، اپنی ذات۔ اب تو ان کے خاندان اتنے بڑے ہو گئے ہوئے ہیں کہ ان خاندانوں کو معاملات کو سمیٹتے یہ 3 سال کا 2.5 سال کا عرصہ گزار دیتے ہیں۔ لیکن ایک آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا، میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب کم از کم اگر اس ملک کے اقتدار کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں تو میں ان کو یہ رائے دینا چاہتا ہوں کہ اس طریقے انتخاب کو بدلو، متناسب نمائندگی کا انتخاب جو ہے سسٹم اس ملک کے اندر رائج کرو۔
لوگوں کو ووٹ دینے کا پرسنالٹیز کو ووٹ نہ جائے، نشان کو ووٹ جائے، اور نشان کے ووٹ کے نتیجے میں جتنے کسی کے ووٹ ہیں اس کو حق نمائندگی اس کی اسمبلی کے اندر مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کچھ پڑھے لکھے، کوئی نیک، کچھ صالح قیادت جو ہے وہ اسمبلی کے اندر پہنچا سکے۔ ورنہ تو جو جتنا بڑا رسا گیر ہے، جو جتنا بڑا معاشرے کا بد آدمی ہے، وہ سیاست کے اندر آ کر وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ووٹ اور ووٹر کو عزت دے کے اس کے فیصلے کے مطابق جو ہے آپ قیادت کو لے کے آئیں، دوسری طرف جو ہے وہ اسکرپٹ رائٹر ہے۔ آپ جو اسکرپٹ پہ آئے گا اور اسکرپٹ کے مطابق کام کرے گا، جیسا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ عوام کے لیے یہ جو ہے تضاد نظر آتا ہے، اختلاف نظر آتا ہے، ویسے وہ ایک ہیں، لیکن ایک کس پہ ہیں؟ وہ ایک پیج پہ ہیں، اور وہ پیج کیا ہے؟ اسکرپٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اسکرپٹ پر ایک اور عوام کے لیے جو ہے وہ اختلاف رکھتے ہیں؟ کیا واقعی اس میں حقیقت ہے؟ یہ اگر ہم 58 کے بعد کی پاکستان کی سیاست دیکھیں تو اس میں ہمیں سچائی نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جتنی بڑی بڑی قیادتیں آئی ہیں 71 کے بعد، جب ڈاکہ فعال ہو گیا۔ اچھا، اس میں ایک ایڈ کر دیجیے جی، اگر واقعی ایسے ہی ہے جو اسکرپٹ ہے آپ سمجھتے ہیں اور آپ اس تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، تو پھر جب یہ صورتحال ہے تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ووٹ سے اور ووٹر کے فیصلے پہ جو ہے وہ صحیح قیادت آئے گی اور اس ملک کو جو ہے وہ ان تمام بحرانوں سے نکالے گی؟ لیکن بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ہمارا یہ جو نظام چل رہا ہے 1 مین 1 ووٹ والا، اور یہ اسکرپٹڈ سسٹم جو چل رہا ہے، اس کے نتیجے کے اندر پاکستان میں کوئی پازیٹیو تبدیلی آئے۔ میں ایک تاریخ کے اور سیاست کے طالب علم کے طور پہ اس بات پر بالکل میرا حق الیقین ہے کہ یہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک مخلص قیادت جو ہے، فطری قیادت جو ہے، وہ عوام میں سے اٹھے، وہ عوام کے لیے ہو اور عوام کی مرضی سے وہ معاملات کو لے کر چلے، اور وہ عوامی جد و جہد کے بغیر مجھے ممکن ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ جن لوگوں نے اقتدار پر اور پاکستان کے وسائل پر قبضہ جما رکھا ہے، بلکہ پنجے گاڑ رکھے ہیں، وہ ہماری باتوں سے، ہمارے اس طرح کے تجزیوں سے وہ رضاکارانہ طور پر اپنی گرفت جو ہے وہ اس اقتدار سے ہٹا کے اور وہ کہیں جی عوام آئیں اور عوام کے نمائندے آئیں، حقیقی نمائندے آئیں اور وہ اقتدار سنبھال لیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک عوامی جدوجہد کی ضرورت ہے، منظم کیڈر پارٹی ہو، قیادت ہو جو ان چیزوں کو لے کر آگے چلے اور اس نظام کو گرا کر اس کی جگہ پر ایک بہتر نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے، جس کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا، اور ان کا اشارہ تھا جماعت اسلامی۔ تو جماعت اسلامی کی جو فکری اور نظریاتی چیزیں ہیں وہ خاصی حد تک درست ہیں، لیکن عملی طور پر اس کے لیے جو جس قسم کی قیادت کی ضرورت ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے تو اور طرح کی قیادت درکار ہوتی ہے جو سسٹم کو گرانے کی اور پھر اس گرانے کے بعد جو ایک گیپ پیدا ہو اس کو فل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ دیکھیں وہ جیسے مصطفیٰ صاحب نے کہا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ آئیں اور برے لوگوں کی جگہ کو فل کریں، تو لازم بات ہے کہ اس معاشرے میں اور اس ملک میں تبدیلی کا جو خواب عوام دیکھتی ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کے لیے وہ آپ کی نشاندہی جماعت اسلامی کے، جماعت اسلامی کو عوام جو ہے پذیرائی دیتی ہے، ووٹ نہیں دیتی ہے۔ اچھا، جب ووٹ نہیں دیتی ہے بظاہر، اب دوسری طرف جو مصطفیٰ صاحب نے اشارہ کیا وہ ہے کہ وہ جگہ بنائے جو دوسری پارٹیاں جگہ بناتی ہیں یا ان کی قیادت بناتی ہے، اور وہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ انٹرنیشنل سینیریو میں اگر دیکھیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب یہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر کیسے اس ملک میں جو ہے وہ ایک اچھی قیادت کا خواب جو ہے وہ آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ یا عوام دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو دیکھیں مطلب ایک خواہش ہی کی جا سکتی ہے، اور اس خواہش کا اظہار بہرحال ہمیں کرنا چاہیے۔ مایوسی بالکل جو ہے وہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ دنیا کے منصوبہ ساز لوگ اپنے منصوبے بنا رہے ہیں، اور ایک حتمی منصوبہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور جب وہ اللہ کا
نافذ کردہ منصوبہ نافذ ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں بچتا، پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں آپ دیکھیں نا، آج وہ لوگ ہمیں مطلب ہیرے لگنے لگے ہیں۔ نواب رضا نصر اللہ مرحوم، جب ہم نام لیتے ہیں سیاست کے اندر تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار کیسے بڑے سیاستدان تھے، بڑے لوگ تھے۔ مولانا نورانی کی بات کرتے ہیں، نورانی کی بات کرتے ہیں، مفتی محمود کی بات کرتے ہیں، جب ہم مولانا مودودی کی بات کرتے ہیں، یعنی کوئی اصول تھا۔ اب تو مطلب اتنا گند آ گیا ہے سیاست کے اندر کہ اس میں ان پارٹیوں کا کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ یہ صبح یعنی پہلے لوگ صبح شام کی بات کرتے تھے، اب تو گھنٹوں کے بعد یہ اپنے چیزیں چینج کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر کی جو مقتدر حلقے ہیں، جن کو مقتدر حلقوں سے مراد مقتدر قوتیں جو ہیں، ان کو سوچنا، یہ مجبور ہو جائیں گی سوچنے پر، اور انشاءاللہ العزیز یہ ایک وقت آئے گا کہ نیک اور صالح لوگوں کے اندر قیادت ہاتھ میں دینے پر مجبور ہوں گے۔ یہ ان لوگوں پر کبھی بھی تکیہ نہیں کریں گے۔ دنیا امید پر قائم ہے، اور عوام نے بھی جو ہے وہ امید پہلے سیاسی قیادت پر اور پھر مقتدر حلقوں پر لگا رکھی ہے کہ شاید ان کی سوچ میں تبدیلی آ جائے اور انہیں عوام کا اور اس ملک کا واقعی جو درد ان کے اندر ہے وہ جاگ اٹھے۔ اور اگر وہ درد جاگ اٹھا تو لازمی بات ہے کہ سوچ بھی بدل جائے گی، اور جب سوچ بدلے گی تو قیادت بھی جو ہے وہ بدلے گی، اور عوام کے مفاد میں عوام کے احساس کرنے والی جب ایک دفعہ قیادت آ گئی تو لازمی بات ہے کہ یہ بحران بھی ختم ہو جائیں گے اور ملک بھی جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اپنی مثبت آراء سے ہمیں آگاہ کرتا رہا کریں۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔